अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उबैद। तो जमहूरियत और डिक्टेटरशिप की दूसरी किस्त में आप सबको खुशामदीद। तो इससे पहले वाली किस्त में मैंने आपको बताया था कि 1948 से लेकर 1958 तक जो हमारी जमहूरियत थी उसको किस तरह ख़त्म किया गया और किस तरह एक आमरीत के दौर को वेलकम किया गया। तो वो कहानी वहीं पे ख़त्म हुई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको स्क्रीन पर जहाँ पर नज़र आ जाएगी तो मिल जाएगी, वो देख लें। तो आज की हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे 1958 से लेकर 1968 तक जो पाकिस्तान का पहला आमरीत का दौर, जिसको डिक्टेटरशिप का दौर भी कहते हैं या जिसको फ़ौजी दौर भी कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, शुरू करते हैं। तो वीडियो के 3-4 हिस्से में बताऊंगा आपको। पहले हिस्से में अयूब खान का जो अरूज हुआ, अयूब खान की जो एंट्री हुई एक जमहूरी हुकूमत में, और अयूब खान के कुछ अच्छे काम, कुछ बुरे काम, और किस तरह अयूब खान एक अरूज की तरफ जाते हुए किस तरह उसका जो अंजाम हुआ वो एक दीवार पजीर अंजाम हुआ। और वीडियो के दूसरे हिस्से में जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक आम वज़ीर ख़ारजा से किस तरह पूरे मुल्क में कंट्री वाइज मकबूल हुए और किस तरह पीपल पार्टी का क़याम रखा गया और पीपल पार्टी का जो ज़हूर है वो कैसे हुआ। और वीडियो के तीसरे हिस्से में कि किस तरह अलहदगी पसंद जो तंजीमें थी उन्होंने सर उठाना शुरू किया ईस्ट बंगाल में, और शेख मुजीब पर कौन सा वो केस बना जिसकी वजह से उनको बाद में छोड़ना भी पड़ा। और वीडियो के आखिरी हिस्से में किस तरह के अयूब खान की वर्दी उतरवाई की और जनरल याह्या खान को किस तरह फिर से हमारे सिरों पर या हमारे मुल्क पर मुसल्लत किया गया। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो वीडियो के पहले हिस्से में जैसे कि मैंने बताया था अपनी पिछली केस में कि सिकंदर मिर्ज़ा जब उसने देखा कि उसका ज़वाल करीब है या उसका जो इक़्तिदार का जो नशा है वो उतरने वाला है, तो उन्होंने 1956 से लेकर 1958 तक अपने 4 वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा। तो इसके साथ ही फिर मार्शल लॉ लगा दिया और जो आइन था उनको 1956 के आइन को मुअत्तल किया, और जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर था अयूब खान को लगा दिया, क्योंकि अयूब खान उस वक्त 4 स्टार जनरल थे और उनको एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया। लेकिन इसके साथ ही अयूब खान के साथ भी उनकी नहीं बनाई, और सिकंदर मिर्ज़ा ने एक दफ़ा फिर अयूब खान को लगा कर उसको डिसमिस करने की कोशिश की, लेकिन इस मरतबा सिकंदर मिर्ज़ा को ही अपनी जो कुर्सी है, जो अपने इक़्तिदार, उससे हाथ धोना पड़ा और सिकंदर मिर्ज़ा को मुल्क बदल किया गया, उसको प्रेसिडेंट की सीट से हटाया गया और वो वहीं लंदन में ही दफन हुए, लंदन में ही मरे, और पाकिस्तान में उसका जनाजा तक नहीं पढ़ाया गया। तो ये तो होगी सिकंदर मिर्ज़ा की कहानी। अब चलते हैं वीडियो को पहले हिस्से की जानिब कि अयूब खान, क्योंकि अयूब खान चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे और उन्होंने आते ही अपने आप को 5 स्टार जनरल के तौर पर प्रमोट किया और आते ही प्रेसिडेंट की जो सीट है उस पर कब्जा जमाया और जो जनरल मूसा था उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया। तो जो अयूब खान प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के 1958 में बने और जनरल मूसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो वो अयूब खान पूरे मुल्क में सियासत का मालिक बन गया, और उसके साथ ही लोगों ने उसका काफ़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि जो पीछे जो हमारी सिविल की हुकूमत थी, जमहूरी हुकूमत थी, उससे लोग काफ़ी नाखुश थे। उसकी वजह ये थी कि जो करप्शन, आप ये देख लें कि करप्शन का बाज़ार हमारे मुल्क में शुरू से गर्म है, शुरू से करप्शन होती आ रही है, और जो अदालती आप कह लें इंसाफ का जो सिस्टम है वो शुरू से ही नाकाम है। तो सिकंदर मिर्ज़ा की जो हुकूमत थी या उससे पहले जो भी हुकूमत थी वो करप्शन की वजह से और दूसरे बद इंतज़ामियों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी और काफ़ी ज़्यादा मलाइन हो चुकी थी। तो इसलिए लोगों ने देखा कि अयूब खान एक नया चेहरा है और ऊपर से फ़ौजी भी है, क्योंकि उस वक्त फ़ौज से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत ही पाकिस्तान नया बना था। तो इस वजह से उसकी एक मशहूरी की एक वजह ये भी थी कि अयूब खान को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वेलकम किया। तो आते ही अयूब खान ने सबसे पहले जो मुतारिफ करवाई बेसिक डेमोक्रेसी। अब बेसिक डेमोक्रेसी क्या है?
بیسک ڈیموکریسی کا مقصد یہ تھا کہ ایک آپ ایک آئین میں ترمیم کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، انہوں نے ایک ایسی ترمیم متعارف کروائی کہ پورے ملک سے اگر 80,000 بندہ پریزیڈنٹ کو سلیکٹ کرتا ہے تو وہ پریزیڈنٹ بن جائے گا۔ اس سے پہلے تو تعداد مختلف تھی، لیکن جو ایکٹورل کالج تھا پریزیڈنٹ کے سلیکٹ کرنے کا وہ تھا، اس نے 80,000 کر دیا۔ اب پورے ملک میں 1960 میں الیکشن ہوئے پریزیڈنٹ کے، اور یوں 80,000 بندوں کے ووٹ تھے جو ایوب خان تھا وہ ہمارے ملک کا دوسرا صدر بن گیا۔ اب جو یوں ایک امریت کی جو حکومت تھی اس نے اس کو موڑ کر دیا جمہوری حکومت نے، اور سول ملٹری کی حکومت میں آج موسیٰ خان کا چیف آف آرمی صاحب اپنے آپ کو پریزیڈنٹ سلیکٹ کروا کے پورے ملک میں اس نے قبضہ جما لیا، اور پورے ملک کی پاکڈور اس کے ہاتھ چلے گیا، اور سیاست فیض کا وہی مالک ہو گیا۔ اب 1960 کے بعد 1962 کا آئین جو مشہور پر 1962 کا آئین، کیونکہ 1956 کا آئین معطل ہو چکا تھا، اور 1962 کے آئین میں کچھ آئینی ترمیم کر کے پھر سے 1962 کے آئین کا اعلان کیا گیا، اور جو سب سے اہم جو سب سے مشہور جو ترمیم کی گئی وہ فوج کے بارے میں تھی، اور وہ یہ تھی کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہوگا وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوگا، اور جو بھی اس کی کمانڈ نیچے، چاہے وہ بریگیڈیئر ہو، چاہے کرنل لیول کا ہو، چاہے کیپٹن لیول کا ہو، جو بھی اگر چیف آف آرمی اسٹاف کی پولیسنگ کے خلاف جائے گا تو اس کو اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس کے ساتھ اس کو سزا کا بھی پورا مکمل کنٹرول دیا گیا، اختیار دیا گیا کہ وہ جو چاہے اپنے جو نیچے ماتحت ہیں، اگر وہ کوئی حکمرانی سے روگردانی کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کی، تو اس کو سزا دی جا سکتی ہے، اور اس کو کسی بھی کوئی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دو ترمیم ایوب خان نے 1962 کے آئین میں اپنی فوج کے لگی۔ اس کے علاوہ جو آج آپ کو کنٹری یا شہروں میں ہر جگہ فوج ہی نظر آتی ہے، تو یہ بھی ایوب خان کر کے گیا تھا کہ 1962 میں اس نے یہ ایک تبدیلی کی تھی کہ فوج جو تھی اس وقت بارڈروں پر ہوا کرتی تھی، اس کو ایسا ایسا کر کے ان کا کالونیاں شہروں میں آباد کرنا شروع کر دی، اور جو فوج ہے بارڈر سے لے کر شہروں میں آباد کرنا شروع کر دی، اور آج تک وہ قانون وہ آئین وہ چلا آ رہا ہے، وہ شکل چلی آ رہی ہے، جس کو آج تک کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکا۔ اب آگے چلتے ہیں 1962۔ یہ تو پہلے دو کام ہو گئے۔ اب 1960 میں ایک کام یہ اور بھی ہوا جو کہ ایک اچھا کام تھا، کیونکہ 1 اپریل 1948 کو جو بھارت نے ہمارے گاؤں کے پانی روک دیے تھے، 1960 میں آ کر سینتاس معاہدہ جس کو ورلڈ بینک نے کروایا تھا دونوں ملک کے درمیان، انڈیا اور بھارت کے درمیان، تو سینتاس معاہدہ بھی 1960 میں ہوا، اور اس معاہدے کے تحت 3 دریاؤں کا پانی جو تھا وہ بھارت کے پاس، اور 3 دریاؤں کا پانی ہمارے پاکستان کے پاس چلا گیا۔ تو یہ سینتاس معاہدہ 1960 میں۔ اس کے علاوہ بیسک ڈیموکریسی، الیکٹورل کالج، اس کے علاوہ 1962 کا آئین، پھر 1962 میں جو سیٹو کہہ لیں ساؤتھ ایسٹ ٹریٹی آرگنائزیشن، اس میں بھی شمولیت اختیار کی گئی، اور ایک اس کے علاوہ اس سے پہلے جو تھی سینٹو 1955 میں سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن۔ اب ان دونوں آرگنائزیشن کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہماری شروع سے ایک پالیسی رہی تھی، فارن پالیسی، یہ تھی کہ جو یو ایس بلاک ہے اس میں شامل ہوا جائے، اور یو ایس کی مدد لی جائے، وہ چاہے وہ فوجی لحاظ سے ہو، چاہے مالی لحاظ سے ہو، جو بھی۔ تو یہ جو آرگنائزیشن تھی یہ اسی کیمپ کا ایک حصہ تھی جو ہمارے یو ایس کا کیمپ ہے، جس میں شروع سے ہماری روش چاہے قائد اعظم، چاہے لیاقت افضل، جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے یو ایس کیمپ ہی ہمیشہ سلیکٹ کیا۔ اور اس کے علاوہ لیکن بیچ میں جو حسین سہروردی تھے انہوں نے کوشش کی تھی کہ مختلف ممالک سے فارن پالیسی بنائی جائے، لیکن ایوب خان نے اسی روش کو جاری رکھا اور کنٹینیو رکھا، اور سیٹو میں جو سیٹو آرگنائزیشن تھی، اب سیٹو آرگنائزیشن کا بیسک مقصد یہ تھا کہ جو سوویت بلاک تھا اس وقت ایک عالمی طاقت تھی سوویت یونین، اس کی مخالفت کی جائے، اور جو یو ایس کا کیمپ ہے اس کی حمایت کی جائے۔ تو یہ آرگنائزیشن کا مین مقصد یہی تھا۔ تو 1962 میں یہ بھی ہوا۔ پھر آگے چلتے ہیں، 3 سال اور گزرے، وقت ایسا گزرتا گیا۔ 1965 کی آ جاتی ہے جنگ، اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ
प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी आ जाता है 1965 में, और इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अयूब खान के खिलाफ लड़ने वाले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना, जिसके खिलाफ कैंपेन करने वाले अयूब खान और उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो व आज के खुर्रम दस्तगीर खान है जो इसका बाप था, और भी काफ़ी ज़्यादा लोग थे, काफ़ी ज़्यादा। और भी ये कहने कि फातिमा जिन्ना पर इस मुल्क की ज़मीन तंग की गई, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, उनके खिलाफ पर्चे किए गए, इवन के पानी के बिल ना देने की वजह से उनको धमकियाँ दी गई कि हम आपके खिलाफ पर्चा कर देंगे। तो क्या कुछ नहीं देखा इस मुल्क में, क्योंकि जो हमारा मोहसिन था, जो हमारा कैद था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी जो बहन थी उसको इस साल में रखा गया। अब जब देखा अयूब खान ने प्रेसिडेंट का इलेक्शन वो हारने लगा है, क्योंकि फातिमा जिन्ना का पलड़ा पूरे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा भारी था, तो उससे पहले अयूब खान ने ये काम किया कि जो हमारी मकबूजा आज़ाद कश्मीर में फ़ौज थी उसको हुक्म दिया गया कि भारत के जो मकबूजा कश्मीर है उस वक्त उसकी जानिब दरअंदाज़ी की जाए और हमला किया जाए। तो चूँकि आर्मी चीफ ऑफ आर्मी साहब का हुक्म था, तो फ़ौज ने दरअंदाज़ी शुरू की और ऐसा ऐसा कश्मीर है वहाँ पर घुसना शुरू कर दिया। अब उधर से भारत को फिर पता चल गया, तो इस ऑपरेशन को पहले में जो दरअंदाज़ी की गई उसको ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया गया। जब भारत को पता चला कि फ़ौज, पाकिस्तानी फ़ौज हमारे मकबूजा कश्मीर में घुस रही है, हमारे इलाकों में कब्जा करना चाहती है, तो उन्होंने एक जंग शुरू कर दी और उन्होंने पहले लाहौर पर हमला किया, फिर सियालकोट पर सेक्टर पर हमला किया। जो मशहूर जंग 1965 की जंग की वजह जो मेन सबब था वो यही था कि पहले इन्होंने यहाँ से दरअंदाज़ी की गई, ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया गया, तो 1965 की जंग की वजह भी ये बनी। और ये अलग बात है कि जब भारत यहाँ हमारे पाकिस्तान में घुसा 1965 की जो जंग थी, यहाँ पे घुसा, लाहौर में आए या जो जितनी भी जगहों पर हमला किया वो सारे के सारे नाकाम हुए और उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, और इसके साथ ही उनको फिर पीछे हटना पड़ा। और इसके साथ ही फिर अमेरिका घुसा है और इसके साथ सोवियत यूनियन, उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि ये जंग ख़त्म की जाए, और अमेरिका ने इवन की यहाँ तक धमकी दी अगर ये जंग ख़त्म नहीं करते आप तो ना भारत को मदद देंगे ना पाकिस्तान को मदद देंगे। तो एक मशहूर ज़माना फिर माहिदा हुआ, माहिदा ताशकंद जिसको कहते हैं, और ये रूस में हुआ, और उस वक्त के जो वज़ीर ख़ारजा थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो करने वाले वो थे, उसके साथ हमारा पाकिस्तान का जो बड़ा डेलीगेशन था और वहाँ से भी डेलीगेशन आया था। तो यह एक मुआहदा तय पाया जंगबंदी का, यूँ जंगबंदी हो गई। इसके साथ ही कुछ और भी मुआहदे में शेख तब्दीलियाँ की गई या शराइत लिखी गई, और उसके साथ ये थी कि ना पाकिस्तान एटम बम पर काम करेगा ना भारत, तो ये मुआहदा तय पा गया और यूँ जंगबंदी होगी। लेकिन उसके साथ पाकिस्तान को ये खबर मिली कि भारत ने फिर से काम करना शुरू कर दिया एटम बम पर, और 1966 में जो यूनाइटेड नेशन के जनरल असम्बली का जो खिताब होता है वहाँ पे उस वक्त वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने साथ जो साइंसदान थे, एटॉमिक एनर्जी के साइंसदान या एटम बम बनाने के साइंसदान अज़ीज़ अहमद, उसको साथ ले गए और वहाँ पे उन्होंने एक जानदार तकरीर पेश की जिसमें ये कहा गया, उस वक्त मशहूर जो डायलॉग थे कि हम घास खा लेंगे, हम भूख रह जाएंगे, लेकिन हम एटम बम बनाएंगे, अगर भारत एक बनाएगा तो हम दो बनाएंगे। और वापसी पर ही यहाँ पे हम वज़ीर ख़ारजा की सरपरस्ती जो अज़ीज़ अहमद और अब्दुल सलाम आज़ाद थे साइंसदान, उन्होंने एटम बम पर काम करना शुरू कर दिया, जिसकी खबर अयूब खान तक पहुंची। अयूब खान सख्त इसके खिलाफ थे या नाराज़ हुए और उन्होंने हुक्म दिया कि वज़ीर ख़ारजा उसकी सीट से हटाया जाए। ये 1966 की बात है। तो यहीं से शुरू होता है अयूब खान का जो ज़वाल है, क्योंकि इससे पहले वो काफ़ी ज़्यादा अरूज में थे और 1965 की जंग में भी आवाम देख चुकी थी कि पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है और लोगों के दिलों में मोहब्बत है अयूब खान की। लेकिन उसके साथ ही जो 1966 की जो वज़ीर ख़ारजा की तकरीर थी वो भी लोगों के दिलों में काफ़ी घर कर चुकी थी और लोग उसको काफ़ी सराह रहे थे, काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे कि
ایک نیا لیڈر ابھرا ہے کام کے لیے، اور ذوالفقار علی بھٹو کو ایک اچھے لیڈر کے طور پر دیکھ رہے تھے، لیکن جب دیکھا لوگوں نے کہ ایوب خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی سیٹ سے ہٹایا، اور ہٹایا کیوں ہے کیونکہ جو ذوالفقار علی بھٹو ہے بھارت کے مقابلے میں ایٹم بم بنانے کی بات کر رہا ہے، تو اس وجہ سے ہٹایا، اور لوگوں میں جو غصہ تھا، جو آگ تھی، وہ زیادہ بھڑکی، اور ایوب خان کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ تو یہاں سے شروع ہوتی ہے ایوب خان کی زوال کی کہانی۔ 1966 میں ایک گول میز کانفرنس ہوتی ہے، وہاں پہ مختلف پارٹیز کو اکٹھے بٹھایا جاتا ہے، جس میں شیخ مجیب بھی ہوتا ہے، اور شیخ مجیب یہاں پہ یہ سجیشن پیش کرتا ہے کہ ہمارا جو ایسٹ بنگال ہے، جو صوبہ بنگال، اس کو ایک علیحدہ صوبے کا درجہ دیا جائے، تاکہ ہم اپنے جو اختیارات ہیں ان کو ہم صحیح سے استعمال کر سکیں، اور ہم اپنے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر سکیں، کیونکہ شیخ مجیب بھی ایک اعلیٰ پائے کا جو ایک پہلے لیڈر تھا، اور اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتا تھا۔ تو شیخ مجیب کے اس گول میز کانفرنس میں ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے اس آفر کو ٹھکرا دیا۔ تو اس سے پہلے جو پورے ملک میں ون یونٹ سسٹم رہا تھا، جس کو میں نے پیچھے اپنی ایپیسوڈ میں ذکر بھی کیا ہے کہ محمد علی گوگرا تھے جو PML کے، اس نے جاتے جو ون یونٹ سسٹم رائج کر دیا تھا۔ ون یونٹ سسٹم یہ تھا کہ ایک یونٹ کے اندر سارے پارٹیاں کام کریں گی، اس میں کوئی نظریہ کوئی کسی قسم کا کوئی نظریہ نہیں ہے، جو سارے صوبے یا ساری پارٹیاں ایک ہی گورنمنٹ کے انڈر کام کریں گی۔ تو ابھی تک کوئی ون یونٹ سسٹم رائج تھا، اس میں کوئی صوبائیت پرستی نہیں تھی، صرف ایک حکومت تھی یا ایک ہی پارٹی تھی جو پورے ملک کی جیسی سیاست پید کی مالک تھی۔ تو شیخ مجیب یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو علیحدہ صوبے کا درجہ دیا جائے، صوبہ بنگال کو، تاکہ وہ لوگوں کی فلاح کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکے، لیکن اس کے سجیشن کو یا اس کے اصلاح کو نہیں مانا گیا اور ختم کر دیا گیا۔ اب 1966 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کو نکالا جاتا ہے، تو لوگوں کی آوازیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں ایوب خان کے خلاف، اور ان پر ایک الزام یہ بھی لگتا ہے کہ وہ مخصوص ٹولہ ہے، جو اس میں کاروباری لوگ آ جاتے ہیں، جو حکومت کی بلیک منی ہے وہ اس سے کاروبار کرتے ہیں، ان کو ٹیکس کی چھوٹ دی جاتی ہے، اور جو ویسٹ پاکستان کے لوگ ہیں ان کو نوکری دی جاتی ہیں، ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو محروم رکھا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں تھیں، انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے خلاف کام ہی ایسے ہو رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی پھر شیخ مجیب کی آفر کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ پھر علیحدگی پسند تنظیمیں شروع ہو جاتی ہیں کام کرنا، اور یہاں پہ ایوب خان کا جو دیوال ہے وہ بھی ایسے آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور لوگوں کا جو غصہ ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایوب خان پر الزام اور بھی ہیں کافی زیادہ، ایک تو یہ کہ من پسند لوگوں کو نوازنا، اور جو حکومت کے قریب تر لوگ ہیں ان کو ٹیکس کی چھوٹ دینا، اور دوسروں پر ٹیکس لگانا، اس کے ساتھ ہی پھر اور بھی کافی زیادہ وجوہات ہیں کہ جس میں کرپشن ہو گیا۔ جو سب سے مین اور سب سے بڑی وجہ تھی زوال کی، اور وہ یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب اس نے حکومت سے نکالا، وزیر خارجہ کی سیٹ سے نکالا، لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ اب جو ذوالفقار علی بھٹو تھے یا اس کے ساتھی تھے جو سوشلسٹ تھے، جن کا نظریہ تھا کہ جو ساری جتنی بھی پراپرٹی ہے، جتنی بھی دولت ہے، اس کو ایک فرد واحد اون نہیں کر سکتا، اس پر ساروں کا برابر حق ہے، اور تو جتنے بھی سوشلسٹ تھے یا اکانومسٹ تھے یا جو بائیں ہاتھ کے جتنے بھی لوگ تھے، وہ ان کے ساتھ ہو گئے ذوالفقار علی بھٹو کے، اور اس میں مزدور طبقہ بھی ہو گیا، اور یوں ایک 1968 میں ایک تحریک بھی چلی، جس کو موومنٹ آف 1968 بھی کہتے ہیں، 1968 کی موومنٹ۔ تو ایوب خان بھی سب دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے 1967 میں لاہور میں ایک کانفرنس ہوتی ہے، ایک ملاقات ہوتی ہے، اس میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، اکانومسٹ بھی ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں، مزدور بھی ہوتے ہیں، اور چند اہم بڑی شخصیات بھی ہوتی تھیں۔ وہاں پہ پیپل پارٹی کا ایک قیام رکھا جاتا ہے، اور پیپل پارٹی کا وہاں سے ظہور پذیر ہوتی ہے 1960 میں، اور جو چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو پیپل پارٹی کا بنایا جاتا ہے، اور وہاں پہ یہ
پیادہ کیا جاتا ہے، عہد کیا جاتا ہے کہ جو عوامی طاقت ہے، عوامی غصہ ہے، اس کو عامریت کے خلاف استعمال کیا جائے گا، ایوب خان کے خلاف استعمال کیا جائے گا، تاکہ جو ہمارا مقصد یہ تھا کہ عامریت کو ختم کر کے پھر سے جمہوری عمل قائم کیا جائے۔ تو یوں پیپل پارٹی کا یہاں پہ ظہور ہوتا ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو کو پیپل پارٹی کا چیئرمین بنایا جاتا ہے۔ تو یوں پیپل پارٹی کی جو باقاعدہ تاریخ ہے وہ پیپل پارٹی کے پلیٹ فارم سے شروع ہوتی ہے ایوب خان کے خلاف، پھر 1968 آ جاتا ہے، پھر 1968 میں ایک شیخ مجیب کے خلاف ایک مرتبہ پھر ایک کیس بنتا ہے جس کو اگارتہ کیس بھی کہتے ہیں آپ۔ یہ کیس کیا تھا؟ کیس یہ تھا کہ شیخ مجیب پر ایک مقدمہ بنایا جاتا ہے اور ان پر یہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے جو اگارتہ شہر ہے بھارت کا، وہاں پہ جا کے جو بھارت کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی یا راہ کے جو لوگ ہیں وہاں ان سے مدد لی ہے کہ ہمارے علیحدگی میں ہمارا ساتھ دیا جائے، ہمارا پاکستانی فوج کے خلاف، پاکستانی حکومت کے خلاف ہمارا ساتھ دیا جائے۔ اس میں کتنی سچائی ہے یا کتنا سچ ہے یا کتنا جھوٹ ہے یہ آج تک نہیں پتہ چل سکا، لیکن بعد میں چل کے 2011 میں انہی کی پارٹی کے لوگوں نے یہ تصدیق کی تھی، جو کیس بنا تھا وہ کیس صحیح تھا۔ تو اس کیس کے ضمن میں 1968 میں شیخ مجیب اور دوسرے عوامی لیگ کے رہنما کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، لیکن علیحدگی پسند تنظیموں کی جو سخت پریشر کی وجہ سے پھر ان کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ یوں 1968 میں 10 سال پورا ایوب خان کا دور بھی پورا ہو جاتا ہے اور جو ان کی صحت ہے وہ بھی بگڑنے لگتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عوامی پریشر اور یونائٹڈ نیشن کی مخالفت، یوں ساری مخالفتیں ہو جاتی ہیں ایک ساتھ، تو پھر مجبوراً ان کو وردی اپنی اتارنی پڑتی ہے۔ اب بعض تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ان کی وردی زبردستی اتروائی گئی اور اتارنے والا وہ جنرل یحییٰ خان جو اس وقت مشہور شرابی تھا، جس کی کوئی فوج میں اتنی خاص حیثیت بھی نہیں تھی، انہوں نے زبردستی وردی اتروائی اور جو ملک میں عامریت کا تسلط تھا، عامریت کی ایک حکومت تھی، اس کو آگے کنٹینیو رکھا اور پھر سے ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ تو یہ بھی یہاں پہ 10 سال ایک جو ایوب خان کا دور ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے، جس میں پیپل پارٹی کا ظہور بھی ہوتا ہے، ایوب خان کے جو کچھ اچھے کام، کچھ برے کام، یہاں پہ سارا وہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے والی حکومت ہوتی ہے جنرل یحییٰ خان کی، وہ ایک مرتبہ پھر ملک میں مارشل لگا دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آنے والے قسط میں ہم یہ ذکر کریں گے، یہ بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح جو یحییٰ خان کا دور ہے وہ زیادہ ترین دور گزرا پاکستان کی ہسٹری کا، کہ اس دور میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا پاکستان بنا اور دوسرا ٹکڑا بنگلہ دیش، اور وہ کون سی غلطیاں تھی، کیا وجوہات تھی کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ تو انشاءاللہ آنے والے قسط میں ہم ساری چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے اور آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔